نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل میں شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اندے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کی تھی کہ میرے دوست ہے اور سچے دوست ہے، انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی، یہ میرے دوست ہے، میں انہاں دا دوست ہاں، اور میرے دوستاں تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں چوں نکل کے اسلام دشمن قوتاں دے شیطانی پروگراماں چوں نکل کے انہاں قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور راہ دا مولا دے مسافر بنے تلاش مولا چ لگے اور خوب مصنوع ریاضت و مجاہدات کر کے انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور میری بارگاہ طرف کشتیاں پھونک کے آئے، ناقابل واپسی ردے نہ آئے، تے جیواں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ بخشی۔ یہ میرے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے، نہ انہاں نوں آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ ارے جی آج انہاں اللہ والیاں وچوں ہی ایک بہت بڑے اللہ والے شہنشاہ اندر ولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہیں تعلیمات دے بارے کچھ عرض کران گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلیل العارفین دے اندر لکھ دے کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ دی بارگاہ چاسی حاضر سگے، اور علماء و درویش بھی آپ دی بارگاہ چ حاضر سگے، شیخ برہان الدین چشتی، شیخ محمد صفا ہانی،
اور دوسرے لوگ بھی بغداد دی جامع مسجد دے وچ آپ دی خدمت چ حاضر سکے تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ اللہ سونے نے کو کاف نو پیدا کیتا جہاں اتنا وڈا ہے کہ ساری دنیا دے گرد پھیلیا ہوا ہے اور دنیا مافیا دے اندر ہے. قرآن پاک دے وچ لکھیا ہوا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی وضاحت انج فرمائی کہ اللہ سونے نے ایک فرشتہ پیدا کیتا جڑا اس پہاڑ تے بیٹھیا ہوا اور اللہ سونے دی یہ تسبیح کر رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دا نام کرتائیل ہے اور وہ اس پہاڑ دا موکل ہے. کدے وہ ہاتھ بند کردا ہے تے کدے کھولدا ہے. زمین دیاں رگاں جڑیاں وہ دے ہاتھ چ اللہ سونے دتیاں ہوئیاں نے. جدو اللہ سونا زمین نو تنگ کرنا چاہتا تو فرشتیاں نو رگاں کھچن دا حکم دیندا ہے تے جہدے نال چشمے خشک ہو جاندے نے نباتات اگڑیاں رک جاندیاں نے. جدوں فراخی اللہ سونا چاہتا ہے تے رگاں نو کھولن دا حکم دیندا فرشتے نو تے جدوں خلقت نو ڈراؤنا چاہتا ہے اللہ سونا تے رگاں دے ہلاؤن دا حکم دیندا ہے جہدی وجہ نال زلزلے آوندے نے. تے پس جدوں حکم ہوندا ہے تے زمین جڑی ہلن لگ پیندی ہے. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ زبان مبارک سنیا کہ اسرار العارفین دے وچ ادھا لکھیا ہوا ہے کہ اللہ سونے نے اس پہاڑ نو دنیا تو کئی گنا بڑا بنایا اور اس پہاڑ دے پیچھے 40 ہور جہان نے. ہر جہان دے وچ اس تو بھی 400 حصے زیادہ آ رہے اوہو اور ہر ایک حصہ اس دنیا تو 4 گنا بڑا ہے. اس پہاڑ دے پیچھے کوئی طریقی نہیں اور نہ ہی اتھے رات ہوندی ہے. اتھے دی زمین سونے دی ہے اور اتھے رہن والے فرشتے نے. انہاں 40 جہاناں کونوں نہ آدمی جان دے یا نہ شیطان نہ بہشت نہ دوزخ. جس روز تو اللہ سونے انہوں پیدا کیتا سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ورد کر رہے ہیں. انہوں دے پیچھے 40 حجاب نے اور انہوں دے پیچھے ہور بھی حجاب نے جنہاں دی بڑائی نو اللہ سونا ہی جاندا ہے. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ ایک گاں دے سر دے اتنے رکھیا ہوا وہ دی بڑائی جڑی ہے 30,000 سال دی راہ دے برابر ہے اور گاں کھڑی اللہ سونے دی حمد و ثنا کر رہی ہے. وہ دا سر مشرق اور وہ دی دم جڑی ہے مغرب دے وچ ہے. پھر حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ قسم کھائی کہ جس دن میں یہ حکایت شیخ مودود چشتی تو سنی تے آپ نے مراقبہ کیتا. ایک درویش اتنے حاضر خدمت سی انہیں مراقبہ کیتا تے دونوں غائب ہو گئے تے تھوڑے وقت بعد موجود